میرے نبی جس باپ کی پشت میں ہوتے آپ کا نور، اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ اس سارے سلسلے کو اتنا اللہ نے پاک بنایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے باپ عبداللہ سے آدم تک میرے کسی باپ نے بدکاری نہیں کی، پاک دامن، کسی نے بدکاری نہیں کی، پاک دامن۔ اور جس باپ کی کم پشت میں آپ کا نور جاتا تھا وہ ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت ہاشم آپ کے پردادا مدینہ میں گئے ہوئے ہیں تجارت کی غرض سے، بازار سے گزرتے ہیں، سامنے سے ایک یہودی عورت آ رہی، وہ آپ کو دیکھتی تو آپ کو کھڑا کر لیتی ہے اور عجیب بات کرتی ہے، کہتی ہے ہاشم 100 اونٹ لے لے، 100 اونٹ، اور ایک رات میرے ساتھ گزار۔ کام تو بدکار عورت تو الٹا کام ہوتا ہے نا، وہ کہتی 100 اونٹ دے دے اور رات میرے ساتھ گزار۔ طوائف کا مسئلہ تو ایسا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہی ہے 100 اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار۔ وہ حیران پریشان ہو گئے، کہنے لگے بی بی تو مجھے زنا کی دعوت دیتی ہے، میں سردار عزت دار آدمی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ 2 دن بعد انہوں نے وہاں شادی کی بنو نجار میں حضرت سلمہ کے ساتھ، تو اس سے حمل ٹھہرا عبد المطلب کا، تو وہ نور ادھر منتقل ہو گیا۔ چند دن گزرے، بازار سے جا رہے تھے، وہ عورت آگے سے آ رہی تھی، تو آپ نے اس کو کھڑا کر لیا اور فرمایا بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو حلال کریں، آؤ شادی کر لیتے ہیں۔ تو اس نے یوں دیکھا اور کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، عزت دار ہوں، میں نے جو تمہیں رات کی پیشکش کی تھی وہ تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہا وہ امانت میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ تو سلمہ لے گئی، جاؤ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ واقعہ آپ کے باپ کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت عبداللہ بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک عورت نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، تو وہ 100 اونٹ میں دیتی ہوں اور تم ایک رات میرے ساتھ گزار لو۔ جو پیشکش دادے کو ہوئی وہ پوتے کو ہوئی۔ 100 اونٹ تیری جان بچانے پہ لگے تھے۔ وہ جان بچانے پہ کیسے لگے تھے؟ مکے پر قبضہ تھا بنو جرہم کا، تو اس کے بعد بنو خزاعہ نے اس پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب وہ بھاگے بنو جرہم تو انہوں نے جو تھا کنواں زمزم وہ بند کر دیا، اس میں مٹی ڈال دی، پتھر ڈال دیے، برابر کر دیا، اور 300 سال وہ چشمہ بند رہا، 300 سال وہ کنواں بند، 300 سال۔ جب حضرت عبد المطلب مکے کے سردار بنے، حضرت ہاشم کے انتقال کے بعد، تو انہوں نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، اور خواب ختم ہو گیا۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، اور آنکھ کھل گئی۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، تو اب آنکھ نہیں کھلی۔ آپ نے خواب میں پوچھا وہ پاک پانی کیا ہے، کدھر ہے؟ تو آواز آئی کل تم بیت اللہ کے بیٹھنا صحن میں، ایک کوا آئے گا، وہ آ کر ایک جگہ 3 دفعہ ایسے ٹک 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 کرے گا، چونچ سے ٹھونگ مارے گا، جہاں وہ ٹھونگ مارے گا وہاں وہ پاک پانی ہے جو اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا۔ آنکھ کھل گئی۔ صبح انہوں نے سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو نا صبح ہوئی تو جا کے بیٹھ گئے بیت اللہ میں، تو بالکل کوا آیا، بیٹھا، اور 3 دفعہ ٹک 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 اور اڑ گیا۔ تو انہوں نے فوراً اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا
کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا زمزم کھلا تھا اور اسماعیل کے پیڑیوں سے نکلا تھا کنواں، وہ یہاں ہے، آؤ اس کو کھو دیں۔ تو وہ سارے کہنے لگے 300 سال لگ ٹپ گئے، پہاڑی کنواں کتھے رہ گیا بابا، ایک کم آپا کولو نہیں ہوندا۔ انہوں نے کہا تم کرو نہ کرو، میں نے تو خواب دیکھا ہے، مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کر نہ کام شروع کر دیا۔ اس وقت ان کے صرف ایک بیٹے تھے، ان کا نام ہے حارث۔ اب 2 پیو پتر اگو پتھراں نال واسطہ لڑ کدالاں نال تھک پے۔ ایک دن تھک ہار کے بیٹھے تو کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ ہمارے یہاں تو ہے نا کم بچے خوشحال کرانا، میں کہتا ہوں نیک بچے خوشحال کرانا۔ وہ ایک ہی تو ہووے سپ ورگا، خوشحال ہوئے گا؟ ایک ہی بیٹا ہو اور نافرمان ہو، اس گھر میں خوشی آئے گی؟ اور 10 بچے ہوں اور فرما بردار ہوں، کتنی خوشی ہوگی؟ کم بچے خوشحال کرانا نہیں، نیک بچے خوشحال کرانا۔ چھوٹا خاندان زندگی آسان ہے، سارے تو انہوں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ چھوٹے خاندان سے زندگی آسان نہیں ہوتی، نیک خاندان زندگی آسان۔ کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے، ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ اللہ نے 10 کے 15 دے دیے۔ جب وہ سارے جوان ہو گئے تو ان کو اکٹھا کر لیا کہ دیکھو بچوں، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ جب مجھے اللہ نے 10 دیے تو ایک کو ذبح کروں گا، اب تم 15 ہو، تم تیار ہو ذبح ہونے کے لیے؟ تو ذرا فرما برداری کا حال دیکھو، زمانہ کفر ہے، زمانہ ہماری اولاد تو ہمیں پانی پلا کے راضی نہیں ہے، اور وہ زمانہ کفر ہے، اور کہتے ہیں ابا جس کا ہاتھ پکڑے گا وہ ذبح کے لیے تیار، ذبح کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نا قرعہ اندازی کروں گا۔ تو انہوں نے سب کے نام لکھ کر نا قرعہ ڈالا، تو قرعہ نکلا حضرت عبداللہ کا، میرے نبی کے والد محترم، اور یہ سب سے زیادہ پیارے تھے آپ کو، عبد المطلب کو دل ان کا مٹھی میں آ گیا، لیکن سرداری کی شان اور سرداری بول، انہوں نے چھری اٹھائی اور کھڑے ہو کے یہ دیکھا تو مکے میں کوہرام مچ گیا، عورتیں آ گئیں، عرب سردار آ گئے۔ ایک عرب سردار بیچارے کو ایمان تو نصیب نہ ہوا، ان کے بیٹے بہت بڑے صحابی بنے، عمرو بن عاص بن وائل۔ تو عاص بن وائل وہ سامنے آ گیا، کہنے لگا عبد المطلب یہ کام نہیں ہوگا۔ تو عبد المطلب فرمانے لگے یہ کام ہوگا، یہ سردار کا بول ہے، یہ پورا ہوگا۔ تو عاص بن وائل کہنے لگے تیرے اگو کیڑا کمی کھلوتا، وہ بھی سردار کھلوتا ہے، میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ تو وہاں جھگڑا شروع ہو گیا، سارے مکے والے عاص بن وائل کے ساتھ ہو گئے، عبد المطلب تنہا رہ گئے۔ پھر کہنے لگے بس پھر ایک شرط کہ وہ نجران میں جو ایک کاہنہ ہے قطبہ، وہ اگر کہہ دینا کہ اس کو چھوڑ دو تو چھوڑوں گا، ورنہ میں اسے ذبح کروں گا۔ تو مکے کے سورا مجمع، بہت بڑا مسارہ تو نہیں، بہت بڑا مجمع قریش کا، نجران کئی 100 میل دور ہے، وہ وہاں پہنچا اس کاہنہ کے پاس۔ نجومی ٹائپ لوگ ہوتے تھے، اس کو کاہنہ کہتے تھے۔ تو کہا بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کا باپ کہتا ہے میں نے ذبح کرنا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کام ظلم نہیں ہونے دیں گے، تو اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ تو اس نے بڑا عجیب فیصلہ دیا، اس نے کہا یہ بتاؤ جب تمہارے یہاں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو قتل کا معاوضہ کتنا ہے؟ کہا جی 10 اونٹ، یعنی ایک آدمی کا کوئی عزیز قتل ہو جاتا ہے تو وہ بدلہ نہیں لیتا، کہتا مجھے معاوضہ چاہیے، تو کتنا دیتے ہو؟ کہا جی 10 اونٹ۔ تو اس کتبہ نے، اس کاہنہ نے کہا تم ایسا کرو 2 پرچیاں لو، ایک پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ، اور قرعہ ڈالو اور دیکھو کس کا نام نکلتا ہے۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے تو پرچی پہ 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر بھی اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے تم پرچیوں پہ 10 بڑھاتے جاؤ۔ جب اونٹوں کا والی پرچی نکلے تو اس پر جتنے لکھے ہوں وہ ذبح کر دینا اور عبداللہ کی جان بخشی۔ یہ فیصلہ سب کو بڑا پسند آیا۔ تو بیت اللہ کے در و دیوار نے عجب تماشا دیکھا، سارا مکہ اکٹھا،
عبد المطلب نے 100 اپنے اونٹ ذاتی صفا پہاڑ کے دامن میں کھڑے کر دیے اور اس میں 10 اونٹ ایک طرف کر دیے، اور پرچے نہیں ہوتی تھی، تیر ہوتے تھے، تو ایک تیر پہ لکھا عبداللہ بن عبد المطلب اور ایک تیر پہ لکھا 10 اونٹ، اور وہ قرعہ ڈالنے والا بھی اسپیشل آدمی تھا، وہ اسپیشل آدمی تھا، تو اس کو قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب، اس کو انصاب کا لفظ قرآن دیتا ہے، یہ ایک قرآن اندازی کی جو قسم تھی، والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو اس نے وہ ترکش میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا، تو اس نے ایسے ایسے ہلا کے جو جھٹکا دیا تو تیر باہر نکلا، جلدی سے اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا عبداللہ، تو دوسرا تیر نکال کے اس پر لکھا 20 اونٹ، اور ادھر 10 اونٹ نکال کے ادھر کر دیے، ادھر 20 ہو گئے، پھر جھٹکا دیا اس نے، اور جب اونٹ تیر اٹھا کے دیکھا تو لکھا تھا عبداللہ، پھر 30 کر دیے اور ادھر لکھا 30 اونٹ، پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ، تو ادھر 40 کر دیے، ادھر بھی لکھا 40 اونٹ، پھر جھٹکا دیا نکلا عبداللہ، ادھر 50 کھڑے کر دیے، ادھر لکھا 50 اونٹ، پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ، تو ادھر 60 کر دیے اور ادھر لکھا 60 اونٹ۔ اب سارے مکے والوں کے رنگ فق اور دل دھک دھک کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عبداللہ 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 ہی نکلیا جا رہا ہے، بنے گا کی؟ پھر دوبارہ جھٹکا دے کے پھینکا تو نکلا عبداللہ، تو ادھر کر دیے 70 اور ادھر لکھ دیا 70، پھر جھٹکا کر دیا تو نکلا عبداللہ، تو 80 کر دیے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ تو 90 کر دیے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ تو 100 کر دیے، تو عبد المطلب کے ماتھے پر بھی پسینہ آ گیا، ہن تو اٹھ ہی مک گئے، ہن کی بڑھنا ہے، 100 اونٹ کوئی تھوڑی جی گل تو کوئی نہیں ہے اس زمانے میں خاص طور پر، تو سب مکے والوں کے رنگ زرد ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اب جو پھینکا تو اٹھا کے دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھا تو نکلا 100 اونٹ، عبداللہ والا تیر نہیں نکلا، 100 اونٹ والا تیر نکلا، سب نے نعرہ لگایا، ہو گیا کام۔ عبد المطلب کہنے کہ ہویا نہیں، حالی میں ایک باری اور کرنا ہے، دوبارہ ڈالا، دوبارہ پھینکا تو نکلا 100 اونٹ، سب نے کہا ہو گیا کام، کہا نہیں حالی نہیں ہویا، ایک باری اور کرنا ہے، پھر تیسری دفعہ ڈالا، پھر پھینکا تو نکلا 100 اونٹ، تو پھر اس پر سب نے سجدہ شکر ادا کیا، اور عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں سے 100 اونٹ ذبح کیے اور تقسیم کی، اور حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے ایک عورت کہتی ہے عبداللہ ایک رات میرے ساتھ گزار لے، اور 100 اونٹ جو تیرے اوپر قربان کیے گئے تھے وہ میں نقد دیتی ہوں 100 اونٹ، اور ایک رات میرے ساتھ گزار لے۔ وہ بھی کون تھی؟ شریف زادی تھی، پہلی کتابوں کی جاننے والی تھی۔ اب حضرت عبداللہ کے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تو اس کا جی چاہا کہ یہ نور میرے پاس آ جائے، تو حضرت عبداللہ نے وہی جواب دیا جو ان کے دادا نے جواب دیا تھا کہ میں عزت دار ہوں، میں پیکر شرافت ہوں، یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا، تو میرے بارے میں غلط سمجھی ہے۔ چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہوئی اور حمل ٹھہر گیا، اور نور نبوت حضرت آمنہ کے پیٹ میں شفٹ ہوا۔ وہ عورت بازار میں ملی، وہی کہانی سیم۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم اس سے شادی کر لے، تو اس نے بھی کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھو، میں پاک دامن عورت ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تھا، میرا جی چاہا وہ میرے پاس آ جائے، پر وہ آمنہ کو مبارک ہے، وہ آمنہ لے گئی، مجھے غلط نہ سمجھنا۔ اس طرح میرے نبی پاکیزہ نسبتوں کے ساتھ اور اپنے نور کے ساتھ اپنے باپ دادے پردادے کی نسل سے ہوتے 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 ہوتے، میں نے آپ کو پوری پیڑھی سنائی، کسی نبی کا اس طرح نسب نامہ محفوظ نہیں ہے آدم علیہ السلام تک جیسے میرے نبی کا نسب نامہ محفوظ ہے۔